بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ تنبیہات استصحاب میں تنبیہ ثانی کا ترجمہ۔ التنبیہ الثانی فی استصحاب الکلی، تنبیہ ثانی استصحاب کلی میں ہے۔ المراد من استصحاب الکلی، استصحاب کلی سے مراد واستصحاب الجامع بین الفردین، دو فردوں کے درمیان جامع کا استصحاب کرنا۔ آپ کہہ سکتے ہیں یا دو سے زیادہ، 3-4 افراد، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے استصحاب کلی کی صرف تعریف پوچھی جائے، کہیں گے 2 افراد یا 3 افراد یا متعدد افراد کے درمیان جامع کا استصحاب کرنا۔ مثلا کاستصحاب الانسان، جیسے انسان کا استصحاب کرنا، وہ انسان المشترک یعنی الجامع بین زید و عمر، جو زید اور عمر کے درمیان مشترک اور جامع ہے۔ وکاستصحاب الطلب، یا طلب کا استصحاب کرنا، الجامع بین الوجوب والندب، طلب جامع ہے وجوب اور ندب کے درمیان۔ بعض کا طلب وجوبی ہوتی ہے، بعض کا طلب ندبی ہوتی ہے۔ وَلَهُ اقسام ثلاثۃ، استصحاب کلی کی 3 اقسام ہیں۔ القسم الاول من استصحاب الکلی، استصحاب کلی کی قسم اول، یہی اس کا نام ہے۔ اذا علم بتحقق الکلی بضمن فرد، جب کسی انسان کو ایک فرد کے ضمن میں کلی کے متحقق ہونے کا علم ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ یقین ہے کہ اس ایک فرد متحقق ہو گیا ہے۔ جب فرد متحقق ہو گیا، فرض یہ کہ ہماری کلی سے مراد کلی طبی مراد ہے، جب فرد متحقق ہو گیا ہے تو حتماً کلی بھی متحقق ہو گئی ہے۔ یعنی کلی کے متحقق اور موجود ہونے کا علم کیوں ہوا ہے؟ فرد کے متحقق ہونے کے علم سے۔ سمجھ آئی بات؟ علم بتحقق الکلی، کلی کے موجود ہونے، متحقق ہونے کا علم ہو، فی ضمن فردن، کسی فرد کے ضمن میں، یعنی ایک کلی کا فرد موجود ہے، ہمیں یقین ہے زید کمرے میں موجود ہے، تو جب زید موجود ہے تو حتماً کلی انسان بھی موجود ہے۔ ثم شک فی بقائہ وارتفاعہ، یا ثم شک یا شک، پھر وہ بندہ شک کرے اس کے بقا اور ارتفاع میں۔ ایک دفعہ شک ہوگا فرد کے بقا اور ارتفاع میں، ایک دفعہ شک ہوگا کلی کے بقا اور ارتفاع میں۔ یہ شک کو اچھا فلا محالتا، ابھی شک ہوئے اس فرد میں، دیکھیں نا پہلے یہ انہوں نے کہا نا ثم شک فی بقائی، بقائی سے مراد اس فرد کے بقا اور ارتفاع میں شک پڑ گیا ہے۔ فلا محالہ یہ شک فی بقاء الکلی وارتفاعی، حتماً جب فرد کے بقا اور ارتفاع کا شک ہے تو اس کا مطلب ہے کلی کے بقا اور ارتفاع کا شک ہے۔ ایک مثال پہلے دے رہے ہیں، عرفی مثال۔ فَإِذَا عُلِمَ بِوُجُودِ زَیدٍ فِی الدَّارِ، اگر کسی گھر میں زید کے وجود کا علم ہو جائے، فَقَدْ عُلِمَ بِوُجُودِ الْإِنسَانِ فِیہا، اس کا مطلب ہے گھر میں، فیہا کا مطلب گھر میں انسان جو کلی ہے اس کے موجود ہونے کا علم ہے۔ فَإِذَا شَكَّ فِي بَقَائِهِ فِيهَا
فیہا فی الدار، اب اگر گھر میں اس کی بقا میں شک پڑ جائے، یجری ہونا کا استصحابان، تو یہاں پر دو استصحاب جاری ہوں گے۔ نمبر ایک، استصحاب بقاء الفرد، پہلا کس چیز کا استصحاب کریں گے؟ بقائے فرد کا، کہ فرد باقی ہے، اعنی زیدن۔ دوسرا استصحاب و بقاء الکلی، کلی کی بقا کا استصحاب، عن الانسان۔ دیکھیے شرائط پوری ہے نا، وہ حالت سابقہ کا یقین ہے، حالت لائقہ میں شک ہے، ٹھیک ہے نا، استصحاب کی شرائط، تو فرد کی نسبت بھی استصحاب جاری کریں گے، کلی کی نسبت بھی۔ اچھا، وہکذا، یہ ابھی شرعی مثال دے رہے ہیں، اذا صار محدثا بالحدث الاکبر، اگر ایک انسان حدث اکبر کی وجہ سے محدث ہو جائے، عن الجنابۃ، حدث اکبر سے میری مراد جنابت ہے، وشک فی ارتفاعها، پھر اس ارتفاع جنابت میں شک پڑ جائے، بالرافع، آیا کوئی ایسی چیز آئی ہے جس نے اس جنابت کو ختم کر دیا ہو، یعنی بالرافع، وہ رافع کیا ہو سکتا ہے؟ غسل، ٹھیک ہے نا، شک پڑ جائے اس جنابت کے مرتفع ہونے میں بالرافع، کسی رافع کے ذریعے، اب فیجوز لہو استصحاب الجنابت، اس کو کہیں گے استصحاب فرد، پس جائز ہے اس کے لیے جنابت کا استصحاب۔ اچھا، اب جب جنابت کا استصحاب کریں گے، فیترتب علیہ جمیع آثار الجنابت، تو اس پر مترتب ہوں گے جنابت کے تمام آثار، کا حرمت المکث فی المساجد، جیسے مساجد میں ٹھہرنا، و عبور المسجدین الشریفین، اور مسجد نبوی اور مسجد الحرام سے عبور کرنا، یہ فرق ہے نا، عام مساجد میں عبور جائز ہے، حرام نہیں، مکروہ ہے جائز، لیکن حرام نہیں ہے، مکث حرام ہے، مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں عبور بھی حرام ہے۔ تو جب فرد کا استصحاب کرے گا، فرد کون تھا؟ جنابت، استصحاب کرے گا، ارکان پورے ہیں، ٹھیک ہے جی، یقین ہے جنابت کا، شک ہے اس کے ارتفاع میں، تو پھر کیا کرے گا؟ استصحاب کہتے ہیں کہ وہ جنابت باقی ہے۔ کما یجوز استصحاب الکلی، یہاں پر کلی کا استصحاب بھی کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اے اصل الحدث، یعنی اصل حدث کا استصحاب کریں، الجامع، جو حدث اصل حدث ہے وہ جامع ہے، بین الجنابت و سائر الاحداث، چاہے وہ جنابت ہو، ریح کا خارج ہونا ہو، پیشاب کا نکلنا ہو، نیند ہو، کوئی بھی ہو، فیترتب علیہ، سنیں، اگر آپ کلی کا استصحاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کلی یعنی حدث، تو پھر کلی حدث کے آثار مترتب ہوں گے، ٹھیک ہے جی، فیترتب علیہ اثر و نفس الحدث، پھر خود حدث کا جو اثر ہے نا، وہ حدث جو جامع ہے، اس حدث کا اثر مترتب ہوگا، کا حرمت مس کتابت القرآن۔ واضح ہو گیا بات؟ نمبر 2، القسم الثانی من استصحاب الکلی، اذا عالمہ، یہ جو جتنے پیچھے عالمہ ہے نا، ماضی معلوم بھی پڑھ سکتے ہیں، ماضی مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اذا علما اجمالا، جب اجمالی طور پر علم ہو، ان فی الدار حیوانا، گھر میں ایک حیوان ہے، تو علم تفصیلی ہے کس کا؟ حیوان کے موجود ہونے کا، لیکن مرددن بین قصیر العمر، لیکن وہ فرد مردد ہے کثیر العمر، کل بق یا بک، وہ کھٹمل یا مچھر وغیرہ جیسے وہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے، مچھر لے لیں۔ وہ طویل ہی، یعنی طویل العمر، وہ فرد مردد ہے کس کے درمیان؟ کثیر العمر جیسے مچھر، یا طویل العمر کل فیل جیسے فیل۔ فقد علم تفصیلا بوجود الحیوان فیہا، دیکھیے گھر میں حیوان کی موجودگی کا علم تفصیلی ہے، گھر میں حیوان کی موجودگی کا علم
یہ جانتا ہے کہ کلی حیوان جو ہے وہ موجود ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمُشَخَّصَاتُ مَجْهُولَةً، اگرچہ مشخصات مجہول ہیں، یہ نہیں پتہ وہ کون سا فرد ہے حیوان کا، یہ نہیں معلوم کہ حیوان کا کون سا فرد ہے۔ ثم مضى زمان، پھر کچھ زمانہ گزرتا ہے، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد یقطع، انسان قط حاصل ہو جاتا ہے بانتفاء الفرد القصیر، وہ جو چھوٹی عمر والا فرد تھا، اگر وہ تھا وہ تو یقین ہو گیا، اگر وہ تھا تو وہ ختم ہو گیا، مرتفع ہو گیا ہے، منتفی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب فَيَشُكُّ فِي بَقَاءِ الْحَيْوَانِ فِي الدَّارِ، اب شک ہوتا ہے کس میں کہ آیا گھر میں کوئی وہ حیوان باقی ہے یا باقی، اچھا فَلَا يَصِحُّ اسْتِصْحَابُ الْفَرْد مِثْلُ الْبَقْ أَوِ الْفِيلِ، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں وہ فرد کی نسبت آپ استصحاب جاری نہیں کر سکتے، واضح نا، کیوں نہیں کر سکتے؟ استصحاب کے ارکان نہیں ہیں، یعنی بق اور فیل، ٹھیک ہے، اس کی نسبت آپ استصحاب جاری نہیں کر سکتے، کیوں؟ دیکھیے سنیں، اگر وہ تھا کثیر العمر، اس کے منتفی ہونے کا یقین ہے، اگر وہ فرد تھا طویل العمر تو اس کی بقا کا یقین ہے، تو یقین ہی یقین ہے نا، شک تو ہے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے نا، اس فرد کی نسبت تو یقین ہے نا، یقین ہے، اگر وہ والا فرد تھا تو ہے، وہ والا فرد تھا تو نہیں ہے، ٹھیک، کیوں؟ لعدم الحالت المتیقنۃ للفرد، چونکہ فرد کی حالت متیقنہ نہیں ہے۔ اچھا یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ یقین نہیں ہے وہ کون سا فرد ہے، لفتراض، اچھا کیوں ہمیں اس فرد کی یقینی حالت کا پتہ نہیں ہے؟ چونکہ فرض یہ ہے کون المشخصات مجہولۃ، اس کے مشخصات کیا ہیں؟ مجہول ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی فرد کی نسبت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لعدم الحالت المتیقنہ، حالت متیقنہ نہیں ہے۔ کیا مطلب حالت متیقنہ نہیں ہے؟ یہ نہیں پتہ ہے نا کہ وہ کثیر العمر ہے یا طویل، ولیکن یسع استصحاب الکلی، استصحاب کلی، کیوں آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ارکان استصحاب اس میں پائے جاتے ہیں۔ ومثالہ من الامور الشرعیہ، امور شرعیہ میں سے مثال قسم ثانی کی، ما اذا کان متطہرا، ایک آدمی باوضو تھا، وخرج بلل، ایک تری خارج ہوئی، مردد بین البول والمنی، وہ تری مردد ہے بول اور منی کے درمیان، نہیں پتہ کہ وہ بول ہے یا منی ہے، فعندئذ حاصل لہ علم تفصیلی بالحدث الکلی، اس کو حدث کلی کا علم تفصیلی ہے، بھی چاہے منی خارج ہوئی ہے یا پیشاب کے قطرے، ہر صورت میں وضو تو ٹوٹ گیا ہے، چونکہ پیشاب بول بھی وضو کے لیے رافع اور ناقض ہے، اسی طرح منی کا خارج ہونا بھی، تو جب اس کا مطلب علم تفصیلی ہے کہ وضو کی حالت میری ختم ہو گئی ہے، یعنی حدث کلی ہے، حدث میں محدث ہو گیا ہوں۔ ثم اذا توضأ بعد، اب بعد میں وہ کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے، ٹھیک، فلو، اب وضو کرنے کے بعد وہ شک کرتے کہ آیا وہ حدث مرتفع ہوا ہے یا توجہ فرمائیں، اس کو حدث کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا، یہ تو پتہ ہے کہ حدث مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، نہیں پتہ وہ بول ہے یا منی ہے، جو بھی ہو وضو تو گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن جب وضو کرنے کے بعد اب وہ کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے، وہ جو وضو کرتا ہے، اب دیکھیں فرض کریں گے اگر وہ فرد تھا بول کا، بول خارج ہوا تھا تو یہ وضو بعد والا وضو اس حدث کو ختم کر دے گا، لیکن اگر وہ منی تھا تو وضو اس منی والے حدث کو ختم نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ ثم اذا توضأ بعد میں وہ کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ اب فلو کان البلل بولا، وہ جو
منی وہ جو طری خارج جو اگر وہ بول تھا تو ارتفاع الحدث الاصغر قطعی طور پر حدث اصغر کیا ہو گیا ہے؟ مرتفع ہو گیا ہے. ٹھیک. اچھا جی. ولو کان منیہ، اگر وہ کیا تھا؟ منی تھا. فہو باقٍ. سمجھ آ گئی بات ہے؟ استصحاب کلی ہے نا بھائی، کلی کی نسبت آپ کریں. اگر اس کا فرد تھا کثیر المدت، ٹھیک ہے جی، حتماً وہ یعنی کثیر المدت سے یہاں کیا مراد لیں گے؟ حدث اصغر. حدث اصغر تھا وہ تو حتماً وضو کی وجہ سے مرتفع ہو گیا. لیکن اگر وہ دوسرا فرد تھا تو جو ایک فرد ہے اس کی نسبت یقین ہے ارتفاع کا. لیکن اگر وہ منی تھا تو کیا وضو منی والے حدث کو ختم کرتی ہے؟ یہاں بھی یقین ہے کہ وہ حدث ختم نہیں ہوا. فہو باقٍ، وہ اپنی حدث پر باقی ہے. وعندئذ لا یقطع بارتفاع الحدث، پس اس کا مطلب ہے حدث کے ارتفاع کا قطع نہیں ہے. الجامع، وہ حدث جو جامع ہے. کس کے درمیان؟ حدث اصغر اور حدث اکبر کے درمیان. کیوں اس کا قطع نہیں ہے؟ چونکہ اس نے صرف وضو کیا ہے نا، قطرات خارج ہوئے ہیں، اس نے بعد میں کیا کیا؟ صرف وضو کیا ہے. تو اگر حدث اصغر تھا تو وہ تو ختم ہو گیا ہے. لیکن اگر حدث اکبر تھا، لاحتمال کون الحادث هو المنی، چونکہ احتمال ہے کہ وہ جو چیز طری نکلی ہے وہ کیا ہو؟ منی ہو. ٹھیک. فلا یجوز استصحاب ای فرد من افراد الحدث، پس آپ حدث کے کسی ایک فرد کا علیحدہ علیحدہ استصحاب نہیں کر سکتے. کیوں؟ لعدم العلم بالحالت سابقہ. آپ کہہ سکتے ہیں یہاں حالت سابقہ کا علم ہی، ارکان استصحاب موجود نہیں ہے. ارکان استصحاب میں کیا ہے؟ یقین سابق، شک لاحق. توجہ کریں، یقین سابق اور شک لاحق. یہ کہتے ہیں کہ وہ حالت سابقہ کا علم نہیں ہے. کیسے علم نہیں ہے؟ کیونکہ فرض یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں وہ کون سا فرد تھا. ٹھیک ہے، آیا وہ کون سا فرد، یہ مشخص ہے کون سا فرد مرتفع ہوا ہے. یعنی وہ پہلے والی مثال میں لیں، اگر وہ جو عرفی والی مثال تھی، وہ ہمیں مشخص ہے وہ کون سا فرد ہے جو باہر گیا ہے، وہ جو ختم ہوا ہے. مردد ہے نا. کس طرح مردد ہے؟ اگر وہ مچھر تھا تو مر گیا، مرتفع ہو گیا. لیکن اگر وہ کیا تھا؟ وہ ہاتھی تھا، تو اس کا مطلب ہے تو فرد کی نسبت اب جامع جو ہے نا، جامع کا ہمیں علم نہیں ہے. جب جامع کا علم نہیں ہے تو حالت سابقہ کا علم نہیں ہے. یہاں اس حدث والی مثال میں کیا آپ کو علم ہو گیا کہ حالت سابقہ ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ہوا ہے. استصحاب تب جاری ہوتا ہے جب حالت سابقہ کا علم ہوتا. کہتے ہیں کہ پہلے یہ بتا رہے ہیں فرد کے فلا یجوز استصحاب ای فرد من افراد الحدث، حدث کے افراد میں سے کسی فرد کا استصحاب نہیں کر سکتے. لعدم العلم بالاحتساب، چونکہ حالت سابقہ کا علم نہیں ہے. ولیکن یس سے ہو استصحاب الجامع، جامع کا استصحاب کرنا درست ہے. بھی قسم ثانی میں جامع کا استصحاب کرنا درست ہے. کیوں؟ کیا مطلب؟ ای مطلق الحدث، جو جامع ہے اصغر اور چھوٹے فرد کے درمیان اور بڑے فرد کے درمیان. یہاں استصحاب کے ارکان موجود ہیں. بھئی ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس دوسری قسم میں فرد کی نسبت استصحاب جاری، ارکان موجود نہیں ہے. لیکن کلی کی نسبت استصحاب جاری کرے گا. کیوں؟ ارکان استصحاب پوری ہیں. کیسے؟ ایک کلی کے موجود ہونے کا یقین تھا، اب اس کلی کے مرتفع ہونے میں شک ہے، تو استصحاب کہتے ہیں کہ کلی اپنی جگہ پر باقی ہے. ٹھیک ہو؟ واضح؟ القسم الثالث من استصحاب الکلی اذا تحقق الکلی الانسان فی الدار. عرفی مثال، جب انسان متحقق ہو جائے گھر میں، فی ضمن فرد، کسی فرد کے ضمن میں، کا زید. مثلا ہم نے گھر میں زید کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو یقین ہو گیا کہ فرد موجود ہے. فرد کے موجود ہونے سے کیا یقین ہو جائے گا؟ کلی بھی موجود ہے. ثم علم بخروجہ، خروجہ کا مرجع زید، پھر زید کے گھر سے من الدار قطعا
زید کے گھر سے خارج ہونے کا علم تفصیلی ہے ہمیں، قطعاً علم ہے کہ زید اس کو باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وَلَكِنْ يَحْتَمِلُ مُصَاحِبَةُ أَمْرٍ مَعَهُ عِنْدَمَا كَانَ زَيْدٌ فِي الدَّارِ، لیکن احتمال ہے کہ جب زید گھر میں تھا تو اس کے ساتھ عمر بھی تھا، یعنی پہلے سے موجود تھا۔ او دخولہ فیہا، یا اس دوسرے فرد کا داخل ہونا گھر میں مقارناً ما خروج ہی، زید کے خروج کے ساتھ مقارن تھا، یعنی شک کیا پڑ جاتا ہے شاید پہلے سے عمر اس کے ساتھ موجود تھا، یا جیسے ہی زید نکلا ہے وہاں عمر داخل ہوا ہے۔ کہتے ہیں ففی هذا المقام لا یجری استصحاب الفرد اصلا، فرد کی نسبت تو اصلا استصحاب جاری، لأن الفرد الاول مقطوع الارتفاع، پہلا فرد کیا ہے؟ وہ مقطوع الارتفاع ہے زید۔ فرد الثانی مشکوک الحدوث من راس، دوسرا فرد تو شروع سے ہی اس کا حدوث، اس کا موجود ہونا یعنی اس کی بقا مشکوک ہے۔ سنیں بھئی استصحاب کے ارکان نہیں ہیں۔ کیسے ارکان نہیں ہیں؟ زید کی موجودگی کا علم تھا، اب اس فرد کے مرتفی ہونے کا علم حاصل ہو گیا، وہ فرد موجود نہیں ہے۔ لیکن عمر کیا ہے؟ خود عمر کی موجودگی، عمر کا بقا مشکوک ہے، جبکہ استصحاب کہاں جاری کرتے ہیں؟ جب اس کے بقا کا یقین ہو، بعد میں شک پڑ جائے کہ آیا اب باقی ہے یا باقی، لہذا فرد کی نسبت استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ ولیکن یجری استصحاب الکلی، البتہ صاحب کتاب کے نزدیک ہے، لیکن وہ ان کے ادلہ بھی کمزور ہیں، بڑی کتابیں پڑھیں گے وہاں کہتے ہیں کلی میں بھی استصحاب جاری، پر یہ کتاب فرما رہے ہیں، صاحب کتاب فرماتے ہیں ولیکن یجری استصحاب الکلی اے وجود الانسان فی الدار، یعنی گھر میں کسی انسان کے موجود ہونے کا استصحاب کر سکتے ہیں۔ الذی هو الجامع بین الفردین، انسان کا استصحاب، انسان کے موجود ہونے کا استصحاب یعنی جو جامع ہے ان دونوں فردوں کے درمیان۔ مثالہ فی الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ سے اس کی مثال وہ مثال ہے اذا علمنا بکون الشخص کثیر الشک، ہمیں ایک شخص کے بارے میں یقین ہے کہ وہ کیا ہے؟ کثیر الشک ہے۔ وعلمنا ایضا ارتفاع کثرت شک ہی اجمالا، سنیں ہمیں پتہ ہے اس نے بادام وغیرہ کھائے ہیں، دماغ اس کا ٹھیک ہو گیا ہے، کافی پریشانیاں تھی وہ ختم ہو گئی ہیں، پہلے کثیر الشک تھا، اب ہمیں یہ پتہ اجمالاً یہ علم ہے وہ کثیر الشک تو نہیں رہا، ولیکن احتمالنا، لیکن ہم احتمال دیتے ہیں ارتفاعہا من راسن، یا تو اصلاً ہی کثیر الشک نہیں رہا، اور انقلاب یا الی مرتبۃ ضعیفۃ، یا وہ کثیر شک تو ہے لیکن ضعیف مرتبے تک ہے، شدید اور قوی مرتبے میں، یعنی پہلے اس کو بہت زیادہ شک ہوتے تھے، اب یہ کثیر شک ہے لیکن ضعیف مرتبے میں۔ اچھا جی، اب وہ جو دو فرد ہو گئے کثیر و شک ہے، ایک ہو گیا جس کا مرتبہ بہت شدید ہے، ایک وہ ہو گیا جس کا مرتبہ ضعیف ہے، کہتے ہیں فلا یجوز، ہم نے کہا نا فرد کی نسبت استصحاب جاری نہیں کر سکتے، فلا یجوز استصحاب المرتبہ الشدیدہ، مرتبہ شدیدہ کا استصحاب کرنا جائز، کیوں؟ لأنہا قطعیۃ الارتفاع، چونکہ اس کا مرتفع ہونا یقینی ہے، ولا المرتبہ الضعیفہ، مرتبہ ضعیفہ کا بھی استصحاب نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ لأنہا مشکوکۃ الحدوث، کیونکہ اس کا باقی رہنا، اس کا حادث ہونا، موجود ہونا، وہ کیا ہے؟ مشکوک ہے، اس کا مطلب ہے استصحاب کے ارکان موجود نہیں ہیں۔ لیکن یمکن ہو، یہ بھی یمکن کا لفظ ہے اسی طرف اشارہ ہے، باقی جگہ پر کہا ہے کریں گے، یہاں کہا ہے ممکن ہے استصحاب الجامع بین المرتبتین، ہم جو ان مرتبہ ضعیفہ اور مرتبہ شدیدہ کے درمیان جو جامع ہے، وہ کون ہو کثیر شک، اس کا کثیر شک ہونا، یعنی غیر مقیدۃ بشدت وضعف، جامع سے مراد یعنی کثیر شک ہو، اس قید سے ہٹ کر کے وہ کثیر شک کا درجہ اس کا ضعیف ہے یا درجہ، تو وہ جو جامع ہے نا دونوں کے اس کا استصحاب کرنا ممکن ہے، صاحب کتاب یہ فرماتے ہیں۔ التنبیہ الثالث عدم حجیت الاصل المثبت، انشاءاللہ آئندہ، صلی اللہ